مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے. آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان تھے، اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا مجھے بتائیے. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بھلا اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جو احسان کرنے والا بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. آیت کس کے لیے اتری ہے؟ یہ آیت والدین رسول خدا کے لیے اتری ہے، حضرت ابو طالب کے لیے اتری ہے. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. یہ بات دیکھیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، بیٹھے ہیں مفتی صاحب. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی، اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو ملے. جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر. دیکھیں ان کے پاس کئی روایتیں ایسی ہیں جو از لحاظ سند اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اوکے ہے، لیکن وہ صریحاً قرآن کی مخالفت میں ہے، تو یہ اسے ٹھیک مانتے ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ کبھی بھی قرآن مخالف قبول نہیں کی جائے گی، عقل مخالف قبول نہیں کی جائے گی. یہ ہمیں کرائٹیریا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور ان کے اوصیاء نے دیا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مخالف کبھی بھی نہیں جا سکتے، نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں، نہ کوئی بات کر سکتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، کیونکہ میں پہلے چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی مفتی صاحب نے یہ بات کہی تھی تفاسیر اور روایت کی، تو ایک مثال اس کی میں آپ کو یہ دے دوں کہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا، تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی. راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری. از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے، اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا، اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے. پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے، وہ انہوں نے باندھا. پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا. میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس کہ قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر، اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا معاملہ ہے. اب مفتی صاحب نے بھی یقیناً یہ روایت بخاری کے اندر پڑھی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک میں نے بیان کی ہے، اگر مثال کے طور پر وقت ہو تو میں آپ کو ایسی روایتیں سناؤں جو نہ تو عقل میں آتی ہیں نہ قرآن کے ساتھ کھڑی ہیں. حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم قرآن کے خلاف ہیں. مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے، کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟ عرب کرتے تھے، مگر حضور کے لیے تو ہم نہیں. میں دیکھیں آپ عربوں کو رسول خدا سے نہ ملائیں. دیکھیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر ہے. نہیں آپ کی بات کے دوران میں خاموش نہیں. دیکھیں پچھلی دفعہ ایسا ہوا، آپ نے جو جملہ کہا اس کی جو ہے وہ آپ نے پھر کی معذرت. ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جملوں کو تھوڑا سا آپ جو ہے سوچ سمجھ کر بولیں. میرے جملے بالکل صحیح ہیں، بس آپ مجھے میرے عرب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. عربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ جائے قضاء حاجت کے لیے کہ کاشفین عن عورتہما، دونوں اپنے جو ہے وہ آپ کو ننگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، اپنا ضرورت پوری کر رہے ہوں اور آپس میں بات کر رہے ہوں. یہ عربوں میں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے نچلے دڑ کو اگر کبھی ننگا کرتے تھے تو یہ اتنا عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے، نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی، نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں. اس میں 2 روایتیں. ایک روایت یہ تھی کہ آپ 12 سال کے تھے،
ایک روایت یہ تھی کہ نہیں، آپ کچھ عمر آپ کی بڑی تھی، آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کر لیں. عربوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو ایک مشورہ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس عمل کو کیا تو چونکہ آپ کے فطری حیا کے خلاف تھی وہ بات، جو آپ کو اللہ نے ایک فطری حیا دی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے. اس پر ایک اور روایت میں آپ کو بیان کروں. روایت کو دل بہت بھاری سمجھ بھاری رہا ہے. دیکھیں سمجھیے، جو بھی سمجھیے. عرب جو ہے مشرک بھی تھے، بالکل صحیح روایت ہے. عرب مشرک ایک بھی اور تھے، روایت بیان کرتا ہوں. عرب چھوٹے فاسق بھی صحابی تھے، ہیں، چھوٹے صحابی عرب ہیں. فاجر بھی تھے. تو کیا یہ ساری چیزیں پھر یہ آپ کہیں گے کہ وہ رسول خدا نے وہ نعوذ بھی باللہ. عرب فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ایسی ہیں، بات تو نہیں. کیا رسول خدا اللہ کے نبی علیہ رسول خدا ان کے درمیان صادق و امین تھے؟ رسول خدا دیکھیں میری بات سن، صفائیاں میری بات سن. مشرق مکہ دے. یہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے دیکھیں کہ رسول اللہ کے خدا نبی کی صلی اللہ علیہ طہارت وآلہ پر شک وسلم آیا ہے آپ کہ آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں. آپ اتنی دیکھیں جرأت کر رہے ہیں. بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا، سچا لکھے گا. بات یہ ہے کہ آپ کی قرآن زبان سے جو نکلے گا وہ سچا پکا ٹکا ہوگا، یہ بھی کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. ایسا نہیں، میں نے کوئی قرآن سے ہٹ کر بات کی ہو تو قرآن سے ہٹ کر دلیل دی ہو. آپ دیکھیں دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے رہبروں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے، وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے جو رسول خدا کی عظمت کو گراتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث. دیکھیں اس پہ ذرا سا ٹھنڈا بھی جو مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ٹائٹل حاصل کیا ہے صادق و امین کا. تو پھر کیا انہوں نے وہ اگر ان کی رواجوں پر وہ چلتے تھے یا ان کی طرح انہوں نے وہ لیا تو پھر اللہ نے ان کی کیا حفاظت. تو کیا بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گائے ہیں، حضور نے شراب پی ہیں، حضور نے یہ بات ہم کہہ بھی کیسے سکتے میں حضرت نے غلط بات اٹھائی نا. رسول خدا عقل کل ہے، رسول خدا عقل کل ہیں. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ صف کے اندر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے منوا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے سے پہلے جو نبی آیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لوگوں سے منوا رہے ہیں حضرت عیسیٰ، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا احمد. رسول خدا کی والدہ نے ان کا نام رکھا احمد. تو یہ بشارت کس کی تھی ان کی طرف؟ کس نے بھیجی؟ اللہ کے رسول کی آنے کی بشارت تھی. بی بی آمنہ جانتی تھیں کہ احمد آئے گا جو اللہ کا آخری رسول ہے. رسول خدا خود نہیں جانتے دنیا میں. یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت آمنہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا نبی ہے. رسول خدا نہیں، اس دعوے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد آپ کی پوری زندگی کی نہیں قرآن 40 سال قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کی ہے بشمول ابو طالب کے، بشمول ان کے چچاؤں کے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے ہوئے بھی ان سے بکریاں چروائیے. بھائی بکریاں چرواتے تھے ان سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرواتے تھے. یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے. اچھا میں سوال پوچھ لیتا ہوں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور کریم کے والدین، ان کے حوالے سے ہمارا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ کیا ان کو یہ چیزوں کا علم نہیں تھا؟ وہ فضائل مناقب دیکھ نہیں رہتے، معجزات دیکھ نہیں رہتے حضور کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے قبل جا چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال آپ کے عمر کے 6 سال ہو گیا. اب اس کے بعد جب آپ کی نبوت آئی ہے تو احادیث خاموش، بالکل خاموش ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، صحابہ دور ٹہرے ابوا مقام پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دیر رونے کی آواز آئی. صحابہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے دے دی گئی. بس اتنی سی بات ہے. اس کے بعد اس موضوع پر ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. رسول خدا کے والدین مسلمان تھے. میں عرض کروں، میری بات مکمل ہونے دیجیے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال. ٹھیک ہے، اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے. اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے. آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب، ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟
इंडियन थे। किबला या कुरान पर पाकिस्तानी? आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। अल्लाह फरमाता है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, हम कभी भी अदाब नहीं करते जब तक हम रसूल मबूस न कर दें, अपनी हुज्जत तमाम न कर दें। रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रसूल, आम लोगों के लिए भी है कि अल्लाह ने नबी भेजे डराने वाले, बिशारत देने वाले, ताकि लोगों पर मेरी हुज्जत कायम हो जाए। अल्लाह आदिल है। हज़रत ने जो बात कही, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। रसूल नहीं, खुदा अभी जो आयत सल्लल्लाहु पढ़ी ना, अभी अलैहि आयत पढ़ लेते वसल्लम, हैं, देखें, उसका मिस्दाक नहीं बताते ना, ये आप बड़ी हम लोगों को धोखा देते हैं। नहीं। आप आयत पढ़ते हैं और उसमें से किसी और चीज को आप इस आयत का भी बताएं ना कि इस आयत से आप क्या साबित मैं करना ये कह चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं ना कि आप रसूल आयत मौजूद से नहीं क्या थे। साबित करना चाहते हैं मैं- वो बताइए। आप आयतें अगर पढ़ते हैं इधर-उधर आप की। नहीं समझ आप सके, मौजू पर रहें, मौजू पे आयत इसमें पढ़ें। मेरा कसूर नहीं है। नहीं, देखें, आपका देखें, हाँ। मैंने ये कहा कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हाँ, ठीक हत्ता है। नबअस रसूला, हम ठीक है। हरगिज़ अदाब नहीं करते जब तक रबी मबूस न कर दें, ठीक है। किसी के ऊपर हुज्जत कायम न कर ले। ठीक है। दोनों आयतें पढ़ी। ठीक है। अब कुरैश आपके में बकौल दादा, के नहीं, वालिद और वालदा के वक्त कौन से नबी थे? इस पे रहिए ना। हाँ। इस कौन से नबी थे? हज़रत ईसा थे, उनकी जो है वो रिसालत जो उनके तो गोया कि आप ये कहना चाह रहे नहीं, हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हज़रत दादा, वालिद दीन और वालदा इब्राहिम ईसाई की थे। बात कर रहा हूँ। दीन इब्राहिम नहीं, आपने नहीं, पूछा दीन नबी इब्राहिम कौन की थे? बात क्या मैं होगी? दीन इब्राहिम की कहाँ बात इब्राहिम की बात? आप तो आपने ईसा अलैहिस्सलाम कहा। नहीं, आखिरी नबी मैंने कहा कि आखिरी नबी आप कह रहे हैं कि आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम ईसा थे अलैहिस्सलाम और ये दीन दीन इब्राहिम इब्राहिम पर आपने पूछा कि उस आखिरी नबी कौन था, तो मैंने इसलिए कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दीन इब्राहिम आयत पे रहिए, आपने अच्छा, आयत पढ़ी, आयत पे मैं रहिए। आयत पे रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने। कौन सा नबी आया जिसने दादा रसूल एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? एक चीज चार लोग हैं जिनके बारे में ईमान में इख्तिलाफ है। सुनिए, मुझे सुनिए, सिर्फ 5 थोड़ा मिनट दे दें, मैं आपको सारी आपकी चीजें बात की तस्दीक करता हूँ। 4 लोग हैं, दादा जान अब्दुल मुत्तलिब, चाचा जान अबू तालिब, वालिद मोहतरम अब्दुल्ला, वालिदा मोहतरमा आमना। इनके ईमान पर शदीद किस्म का इख्तिलाफ चलता है, ठीक है ना। कुछ लोग का दावा ऐसा है, कुछ लोग का दावा ऐसा है। हमारे नज़दीक आला तरीन बात इसमें यह है, सुकूत करो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप कहते नहीं वो मुसलमान थे, आपका ये आप जो आयत मेरी आप दलील कह रहे सुन हैं लें, कि हाँ ठीक है, मैं फिर आप उसको रद्द सुनो, कीजिए। मैं आपसे सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप ये आयत जो पढ़ रहे हैं कि रसूल आए थे, तो कौन से रसूल थे और ये लोग कौन से दीन पर थे और इनका दीन का तरीका क्या था, मुझे बताइए। बस अगले 3 मिनट आपके और आपने नहीं, मुझे वक्त दीजिएगा, मुझे पूरी बात 5 करने मिनट ले दें। लें। नहीं, बस मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। मुफ्ती साहब से आज मुझे एक फतवा लिखवाना है। ये बात जरा- देखें, हज़रत इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, बैठे मुफ्ती साहब यहाँ पर के रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। फिर ये कहा रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, ठीक है। इसी मेरी ज़ुर्रियत में से मुसलमान जमात रख, इसी में मुसलमान जमात में से रसूल मबूस कीजिए जो लोगों को तज़किया नफ्स करे, उन्हें आयतें पढ़कर सुनाए। तो ये जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, हज़रत इब्राहिम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने मुस्तजाब की थी या नहीं की थी? कर ली थी। बिल्कुल मुस्तजाब तो अल्लाह इसी की सिलसिले में जो है वो अल्लाह ने नबूवत रखा और अल्लाह ने कहा है कि वलक़द अरसलना नूहा व इब्राहीमा वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमुन नबुव्वह वल किताब फ़मिनहुम मुहतद। हमने नूह और इब्राहीम की आल में रिसालत भी रखी, नबूवत भी रखी, किताब भी रखी, और उसमें जो हिदायत वाले थे ये एदाद उनको मिले, ठीक है। ये कह रहे हैं कि रसूल खुदा के वालिदैन मुसलमान नहीं थे, रसूल खुदा नहीं, आपने कहा कि आपने कहा सुकूत है, जो उमूमी जो है जुमला नहीं कहा, उमूमी जो अकीदा चल रहा है, जुमला नहीं कहा। आप मेरी तरफ ये एक काफिर का, गैर मुस्लिम का तो लफ्ज़ ना कहें। अस्तगफिरुल्लाह। एक चीज़ समझ लें, देखें बुखारी के अंदर रिवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके चचा अबू तालिब आपकी जो है बहुत वो मुहाफ़िज़त करते थे, आपका बहुत ख्याल रखते थे, उनका क्या मामला है? मुफ्ती साहब तायद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी सिफारिश करूँगा, उनको टखनों तक अदाब होगा, अदाब की वजह से उनका सर पकड़ा होगा, सिफारिश करूँगा, और इस तरह से। ये बुखारी की रिवायत है। अब कुरान में सूरह बकरा, मुफ्ती साहब ये सुनिएगा आयत, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्दि ज़हबन वला बिफ्तदा बिह उलाइका लहुम अदाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन। जो उन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र की हालत में मर गए, अगर तमाम दुनिया का सोना बतौर फ़िदिया देना चाहें, ना उनसे कबूल किया जाएगा, ना हो इनकी कोई मदद होगी, ना ही उनकी कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। अब ये कुरान इस तरह से कह रहा है, क्या रसूल खुदा कुरान मुखालिफ बात कर सकते हैं? कभी भी नहीं। अल्लाह ने तो मुतलकन मना कर दिया, तमाम जो भी कुफ्र पर मरता है। दूसरी बात, ठीक है, बुखारी के अंदर रिवायत है, एक शख्स आया रसूल खुदा के पास, या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन जो है वो मुसलमान नहीं थे, रो रहा था, उनका क्या बनेगा? तो रसूल खुदा वालिद, तो वो रोने लगा, तो रसूल खुदा भी रोने लगे। उन्होंने कहा मैं तो रो रहा हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई मेरे वालिद भी वही नहीं, रिवायत ऐसी नहीं है ना, बुखारी में इजाफा कर रहे हैं। नहीं, ऐसे ही, तो आप लोग ऐसे ही उसमें करते हैं मजाक में। अच्छा, मुझे फतवा लिखकर आज आपने एक चीज़, मुझे बात पूरी करने दें। मैंने आपको टाइम दिया, एक आयत का भी मिस्ताक नहीं बताया, आपका मसला ये है। मैंने आपको यहीं पर वो रिवायत झूठी साबित कर दी, मैंने वहीं पर वो रिवायत झूठी साबित कर दी। लोग आपकी तायद करते हैं, नहीं, कुरान की बात को आप वाज़ेह नहीं करते। आप मुझे देखें, ये बात पूरी करने दें। देखें, खुदावंद मुताल फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन
उलाइक अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास। एक और आयत। जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र की हालत में मर गए, अल्लाह उन पर लानत करता है, मलाइका उन पर लानत करते हैं, तमाम इंसान उन पर लानत करते हैं। मुफ्ती साहब आज मुझे लिख कर दे दें, अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह जिन शख्सियतों के उन्होंने नाम लिया उन पर क्या कर रहे हैं, मलाइका क्या कर रहे हैं, इंसान क्या कर रहे हैं। ये एक दो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। देखें 1400 साल से यही झगड़ा चल रहा है कि हम कह रहे हैं कि कुरान मुखालिफ कभी भी रसूल खुदा ना अमल कर सकते हैं, ना अल्लाह जो है ऐसा निज़ाम दे सकता है कि कानून कहीं पर कुछ और हो और दूसरों के लिए कुछ और हो। अल्लाह लानत करता है जो कुफ्र की हालत में मरते हैं। आप कह रहे हैं कि ये दीन हज़रत इब्राहीम की दुआ का क्या हुआ, मुसलमान जमात कहाँ गई दीन इब्राहीम पर जो चल रही थी, जिसमें से रसूल मबूस होने थे। उन्हें बिशारत के बीच में कितना फासला है हजरत, यहाँ पर कितने साल का फासला ये तो बताइए। कई हजार साल का फासला। कितने कई हजार साल? इस कई हजार साल में कोई हिदायत वाला नहीं है। क्यों नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो जितने नबी आए, ये अल्लाह ने हुजूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया कि हम आपकी औलाद में से नबूवत भी बनाएंगे, इमामत भी बनाएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सारे नबी हज़रत इब्राहीम की औलाद में से, इमाम तमाम उनकी औलाद में से हैं। मेरा सवाल फिर वही पे आता है, इन्होंने कहा कि हर उम्मत पर एक नबी आएगा। ये 4 अफराद जब उस वक़्त मौजूद थे, दादा जान, चाचा जान, वालिद मोहतरम, वालदा, उस वक़्त कौन से नबी थे? या तो ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत मान ले, तो आप फ़तरत के ज़माने का इनकार कर रहे हैं, जबकि ये दुनिया का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि वो ज़माना फ़तरत था। आप दोबारा से कुरान का तर्जुमा एक दफ़ा और पढ़ें और तफसीर पढ़ें। देखें अल्लाह ने आयत, आज आप बहुत ज़्यादा नहीं मैं आप देखें, नहीं मैंने जो है देखें पिछली दफ़ा मैंने नहीं बोला, मैंने सारा जो चाहा देखूं कि आपका नज़रिया क्या है। मैंने ना आपकी रिवायत पर कोई एतराज़ किया, ना आपके जुमलों पर कोई एतराज़ किया। खुदावंद मुताल फरमाता है कि वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुव मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। भला उस शख्स से दीन किसका अच्छा हो सकता है? भला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुव मुहसिनुन, जो एहसान करने वाला भी है। वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, जिसने मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा की। आयत किसके लिए उतरी है? ये आयत वालिदैन रसूल खुदा के लिए उतरी है, हज़रत अबू तालिब के लिए उतरी है। क्यों? अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको शायद याद होगा पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि काफिर जो है रसूल खुदा के पास आते हैं, वो रसूल खुदा उनसे कह रहे, अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अनज़लल्लाहु व इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलूना शैअन व ला यहतदून। काफिर को रसूल खुदा ये आयतें पढ़कर सुना रहे हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि इनसे कहो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आए, तो वो कहते हैं आगे से कि हमारे लिए हमारे बाप दादा का दीन काफ़ी है। तो अल्लाह कहता है कि इनके बाप दादा तो जाहिल थे, इनके पास अक्ल नहीं थी। रसूल ये आयतें पढ़ रहे हैं कुफ़ार के सामने। कभी किसी काफिर ने कहा कि आप जो हमारे वालिदैन को हिदायत पर नहीं कह रहे, बेअकल कह रहे हैं, आपके भी तो ऐसे ही थे। ये ताना काफिरों ने रसूल खुदा को नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने दिया। रसूल खुदा पर पहला एतराज़ यहूद व नसारा करते कि ये नबी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुसलमान घराने में से नहीं है, आल इब्राहिम में से नहीं है, ये उस मुसलमान जमात में से नहीं है जो इब्राहिम ने मांगी थी। वो इंतज़ार कर रहे थे मदीने में, किस लिए बैठे हुए थे कि यहाँ पर रसूल मबूस होना। यहूदियों को पता था। तो ये जो सारी बातें इन्होंने की है, इन्हें अकायद को ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो आप बयान कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा सोच लें कि कुरान के मुखालिफत करके हम क्या जो है एक भी बात साबित नहीं की है कि जो मैंने आप अगर उसको हासिल करना ही नहीं चाह रहे। मैंने इसलिए हासिल नहीं करना चाह रहा हूँ कि एक तो आप अपनी बात नहीं है, आपकी कोई बात वाज़ेह नहीं है, आप हर बात को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, पढ़ने पे आपको समझ में आ रही है उनको। हाँ, मैं इस बात को इतना समझाऊं कि वो कहते हैं मैं सुकूत का कायल हूं और आप कहते हैं ईमान साबित है, ईमान फितरत के ऐन मुताबिक है। मैंने कोई ऐसी आयत पढ़ी हो जो इससे मुताबिकत न रखती हो, जिस पे सवाल ना उठता हो। अबू तालिब के साथ जो वाकया हुआ, अब रज़ी अल्लाह कहते हैं, हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह कहते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अबू तालिब का जो वाकया है, जो बुखारी मुस्लिम में है, कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मेरे कान में कह दीजिए, ठीक है। अब नहीं कहा उन्होंने, रिवायत में तो यही बात है कि वो कह देता तो मैं क़यामत के दिन के लिए, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इसको बयान फरमाया, बाद में बयान फरमाया, ठीक है। उसमें ये बात है कि जो दूसरे लोग बैठे हुए थे वो उनसे कह रहे थे कि क्या तुम दीन अब्दुल मुत्तलिब पर जा रहे हो, या तुम दीन अब्दुल मुत्तलिब पे जा रहे हो, या इसके दिन पे जा रहे हो। तो अबू तालिब ने कहा कि मैं दीन अब्दुल मुत्तलिब पर हूँ। अब इन्होंने ये दावा किया है कि वो दीन इब्राहीमी पे थे, अब्दुल मुत्तलिब दीन इब्राहीमी पे थे, अबू तालिब दीन इब्राहीमी पे चले गए, ठीक है ना, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की तो का दीन तो इब्राहीमी है, बकौल इनके। रिवायतें सारी झूठी हम मानते नहीं, आप यही तो मसला है। शुरू इस पे आ जाना, सारी गड़ी हुई रिवायतें, कुरान मुखालिफ। आप ऐसी 1000 रिवायतें भी ले आए तब भी मैं कुरान की यही आयत पढ़ूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपकी। अब आप इसकी हिमायत में क्या रिवायत पेश कर सकते हैं, ये बता दें। मुस्लिम जिससे ईमान साबित भी हो रहा है, ज़ाहिर भी हो रहा है, बात छीन ली। मुझे अल्लाह के नबी से एक सही रिवायत निकाल लें जिनमें अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे वालिद मुसलमान थे, मेरी वालदा मुसलमान थी, मेरे चचा मुसलमान थे। आप एक रिवायत
جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا. میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، ایک میری دل کا یہ سوال ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت. وہ کہہ رہے ہیں مسابقت نہیں، ان کا کہنا نہیں. دیکھیں رسول، میں نے آپ سے کیا کہا، بات ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی؟ کیا میں غیر عقلی بات کر رہا ہوں؟ غیر نہیں ہے، آپ کی نظر میں ٹکرا. ایک میٹھا سا سوال ہے، وہ اپنی فہم کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میں اگر کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، اس طرح کہنے میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی سکوت والا آدمی جو سکوت پہ ہو، اس کو قابل اعتراض سمجھے گا یا کیا سمجھے گا؟ دیکھیے علمی اعتبار سے یہ اس لیے قابل اعتراض ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تو وہ جا چکی ہے. اسلام تو نہیں ملا نا ان کو، 34 سال کے بعد اسلام آیا. وہ دین ابراہیمی پر تھی، ٹھیک ہے، بقو ان کی بات مان لیتا ہوں، وہ دین ابراہیمی پہ تھی. عبداللہ دین ابراہیمی پر تھے. آپ دین ابراہیمی پر سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان تھی. آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، آپ سلام اللہ علیہ کہیں، آپ رضی اللہ عنہ کہیں، آپ سب کچھ کہیں، ہم اس ہمیں سے کوئی لوگوں کو شک میں نہ ڈالیں. کوئی اعتراض. دیکھیں اللہ نے کہا ہے اسلام ثابت کرے اس سے بہتر، میں نے آیت پڑھی ہے کہ اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم کا پیروکار ہو. آیت اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ اس لیں. میں یہ آیت جو قرآن میں مفسر نے حضور کے چچا کو، والد کو، آمنہ کو شامل کیا ہو، آپ کی جوتی میرا سر. میرا آپ کو چیلنج ہے سوائے شیعہ. اچھا دیکھیں، شیعہ مفسرین نہیں میری بات سنیں. انہوں نے بخاری کا میں نہیں مانتا، میں ان کی تفسیروں کو نہیں مانتا. نہیں ایسا نہیں، آپ تو آیتوں کو نہیں مانتے. مجھے تعجب یہ آپ آیتوں کو نہیں مانتے. میں آیت کی وہ تفسیر نہیں مانتا. نہیں میں نے تفسیر تو کی نہیں ہے، میں نے صرف ترجمہ کیا ہے. تفسیر میں نے کی نہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں واللہ میں نے تفسیر نہیں کی، میں نے ترجمہ کیا. دیکھیں میری بات، لیکن آپ آج جو ہے نا آئے تھے، میری بات آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون. کہ جو بھی تم ایمان لائے ہو اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو خبردار ان سے کبھی دوستی نہ رکھنا. ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا. تو میرا چیلنج ہے، یہ تاریخ میں ایک لحظہ دکھا دیں رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کی ہو. یا حضرت بی فاطمہ بنت اسد یہ تو مانتے ہیں اسلام لا چکی تھی، رسول خدا نے ان کی جدائی اختیار کرائی ہو. دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا. اور امیر المومنین جب ایمان لائے ہیں تو کیا امیر المومنین نے حضرت ابو طالب سے رشتہ توڑا؟ نہیں چھوڑا. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں تو یہ دلیل ہے، یہ ایک اسٹرانگ دلیل ہے. نہیں، اس کے علاوہ اور دلیل ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے، جو یہ نیا ایمان لایا ہے اسے منع کیا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے دوستی نہ رکھنا. اپنے جو تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کریں تو اگر مثال کے طور پر یہ بات پوری کر کے میں جو آیت دوبارہ پڑھی اس پر جاتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ میں نیا ایمان لے کر آیا ہوں اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو دوری اختیار کر. رسول کو دیکھوں وہ جو اس کے رشتہ دار خود کے ایمان نہیں لائے ساتھ ہو تو مجھے میرے دل میں آئے گا یار یہ کون سا قانون ہے، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ کے رسول وہ کہتے ہی نہیں جو کرتے نا، مومن کے لیے یہ ہے کہ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا دوسری آیت جو میں نے آیت پڑھی، ولا تاکلوا، ایک آیت پوری، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. خبردار نہ کھاؤ جس چیز پر اللہ کا نام نہ ہو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیاطین تو دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے مجادلہ کریں. تو جو کھائے گا وہ مشرکوں میں سے ہو جائے گا. رسول خدا تو کھا رہے ہیں حضرت ابو طالب، خود حضور کا نکاح بھی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس جو ایمان نہیں لایا تھا. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کروں. رسول خدا نے کہا تم ایمان لائے ہو؟ کہا نہیں. کیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر دوبارہ آیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ ایمان لائے ہیں؟ کہا نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان نہیں لایا اس سے مدد نہیں لی، لیکن حضرت ابو طالب سے مدد لیتے رہے ساری زندگی. حضرت ابو طالب ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ بستر پر سوتے تھے. کم از کم اتنا تو ہو سکتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ نہ سوئیں کیونکہ آپ ایمان نہیں لائے. اتنا تو جو ہے آیت کے جو ہے اس پہ چلیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ، ہمارے امام نے ہم سے کہا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ جب والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو آپ کے لیے چاہیے کہ آپ سکوت اختیار کریں. آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا. اچھا دیکھیں یہ ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت.